دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا صدق اللہ العظیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر تھوڑی دیر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع، وہ گناہ وہ ہے جو آج کی نسل کے اندر، آج کے بچوں میں بہت زیادہ پایا جا رہا ہے، اور وہ ہے اپنے والدین کی نافرمانی کرنا۔ جب ہم آج سے کچھ سال پہلے اپنی نظر دوڑائیں، اپنے والدین کو دیکھیں، تو ہم ان کے اندر ان کے والدین کی عزت جو تھی اس کو کرنا بہت زیادہ پایا جاتا تھا کہ وہ اپنے والدین کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ لیکن آج کل کے دور کے اندر جو آج کل کے ہم جیسے بچے ہیں، جو ہماری عمروں کے ہیں، وہ اپنے والدین کی بہت کم عزت کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے والدین شکایات بھی کرتے ہیں اور جو ہے نا وہ دعائیں بھی کرواتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہیں۔ اور صرف والدین پریشان نہیں ہیں، پھر وہ نسل بھی پریشان ہے۔ کبھی وہ پریشان ہوتی ہے رزق کی وجہ سے، کبھی عمر کی وجہ سے، کبھی صحت کی وجہ سے، حالانکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں رکھتے ہو، بلکہ ان کو برا بھلا کہتے ہو، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو، ضد اناد لگاتے ہو، اور جو ہے نا ان کو جھٹلاتے ہو، اف کہتے ہو۔ تو یہ سارے مسائل جو ہیں وہ والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے کی وجہ سے ہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جہاں جہاں بھی اپنی توحید کا ذکر کیا، اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، ساتھ میں ہی اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ حقوق اللہ میں سے سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہوئے ایمان لے کر آئیں کہ یا اللہ آپ ہی ہیں وحدہ لا شریک، کہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ واحد ہیں، یکتا ہیں، جس کے آگے ہم نے سر جو ہے نا وہ اپنا جھکانا ہے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح حقوق العباد میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس چیز کا ہمیں حکم دیتے ہیں وہ ہے والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب کے اندر، تفسیر کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ آپ اپنے والدین کو اف تک بھی نہ کہو۔ وہ اف کا مطلب کرتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر جیسے ہم اپنے والدین کو جھٹلاتے ہیں ہوں کر کے، کہ سر ادھر کو مار دیا، ادھر سر مار دیا، ہوں کر دیا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کو ہوں بھی نہ کرو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اگر اللہ رب العزت کے نزدیک اف سے بھی کوئی کمتر درجہ ہوتا جو والدین کے لیے برا سمجھا جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ذکر کرتے، لیکن اس وقت جو سب سے برا جو لفظ تھا والدین کے نزدیک وہ اف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اف کو ذکر کیا کہ اپنے والدین کو یہ اف سے بھی نہ پکارو، کہ ان کی کسی بات کے اوپر اف بھی نہ کرو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان لڑکا آیا تو اس کے ساتھ ایک بزرگ آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا گیا کہ یہ میرے والد محترم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی بھی ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، ان سے آگے کبھی نہ چلنا، ان کے کسی مجلس میں بیٹھنے سے پہلے خود کبھی نہ بیٹھنا، اور ان کو گالی کبھی مت دینا۔ یہی جو ہے ہماری جنت ہے، یہی ہماری جہنم ہے۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، بڑا ہی خوبصورت مجھے وہ واقعہ لگا کہ وہ عربی کا واقعہ تھا اور سعودی عرب کا واقعہ تھا۔ ایک بچے کی اپنے والد سے محبت تھی۔ محبت کیا تھی کہ ایک دن ایک والد اپنے گھر کے اندر موجود ہوتا ہے، بچہ اس کے کمرے میں موجود ہوتا ہے کہ دروازہ پیٹا جاتا ہے بہت ہی خطرناک اور دردناک طریقے سے۔ جب اس کا والد دروازے کو کھولتا ہے تو باہر جو ہے نا ایک آدمی ہوتا ہے جو جلدی سے اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے، اس کو گھسیٹتا ہوا گھر کے اندر لاتا ہے اور اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ جو میرا قرضہ لیا تھا مجھے وہ قرضہ واپس کرو، واپس کرو۔ اس کا باپ اس کو سمجھاتا ہے کہ میرے گھر کے اندر میرا بچہ موجود ہے، وہ دیکھے گا، اچھا نہیں سمجھے گا، میں انشاءاللہ جلد آپ کو آپ کا قرضہ واپس کر دوں۔
لیکن وہ یہ چیز نہیں سنتا۔ اتنے میں اس کا بچہ باہر نکل کے آ جاتا ہے۔ وہ جب یہ سارا معاملہ ماجرا دیکھتا ہے، سنتا ہے، وہ اندر جاتا ہے۔ اس نے 28,000 ریال جو سعودی عرب کے ہیں وہ اس نے اپنی شادی کے لیے جمع پونجی رکھی ہوتی ہے کہ یہ میں نے اس سے اپنی شادی کرنی ہے، وہ اٹھا کے لا کے اس کے حوالے کر دیتا ہے کہ یہ میرے والد کا قرضہ ہے، اس کے علاوہ جو قرضہ ہے وہ بھی میں جلد از جلد آپ کو ادا کر دوں گا۔ باپ اس کا روکتا رہتا ہے کہ آپ قرضہ نہ ادا کرو، میں دے دوں گا، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، پیسہ شادی آپ سے بڑھ کر نہیں ہے، آپ کی عزت سے بڑھ کر نہیں ہے، اور وہ دے۔ جب وہ لے کے چلا جاتا ہے تو باپ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی جو ہے نا جھولی اٹھا کے اپنے اس بچے کے لیے بے تحاشا دعائیں مانگتا ہے، بڑی دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ اس بچے کے جو ہے نا اچھے دن لا دے، اس بچے کو دنیا کے اندر آخرت کے اندر ترقیاں عطا فرما۔ وہ کہتا ہے کہ اگلے دن ہی جو ہے نا میں ایک جگہ کام کرتا ہوں، وہاں میرا ایک دوست ملنے آتا ہے، وہ آ کے پوچھتا ہے کہ ایک آدمی ہے جس کو ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جو نیک ہو، شریف ہو، کام جانتا ہو، اور میرے ذہن میں سب سے پہلا خیال آپ کا ہی آیا ہے، تو چلو آؤ، چلو وہاں پہ آپ اس کے پاس کام کر لو۔ جب وہ اس کے پاس کام کرنے جاتا ہے، اس کو وہ گھر دیتا ہے، گاڑی دیتا ہے، اچھی تنخواہ دیتا ہے، اس کی وہ شادی تک کے خرچے بھی پورے کرتا ہے، تب اس کو جا کے اپنے والد کی وہ دعائیں یاد آتی ہیں کہ یار جو میں نے اپنے والد کا قرضہ اتارا تھا، اور اس وقت جو میرے والد نے میرے لیے اپنی جھولی اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کی تھی، آج انہی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا مجھے اتنی ترقیاں دے دی، اتنی ترقیاں دے دی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو انسان اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر بھی بے برکتی ڈالتے ہیں، کم کرتے ہیں، اور اس کی عمر کے اندر بھی جو ہے نا برکت کو ختم کر کے اس کی عمر کو جو ہے نا بڑھاتے نہیں ہیں، کم کر دیتے ہیں۔ تو آج کا یہ بات کرنے کا مقصد کہ دنیا پریشان ہے اس وجہ سے کہ والدین کی جو ہے وہ اولاد خدمت نہیں کرتی، خدمت تو دور کی بات ہے، اچھی طرح بلا کے راضی نہیں ہے، بلانا بھی دور کی بات ہے، بات نہیں کرتے، بیٹھتے نہیں ہیں، برا بلا کہتے ہیں، اور کئی جگہ تو ایسے بھی ہے کہ مارنا، پیٹنا، گالم گلوچ کرنا بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اس دنیا میں آنے کا مقصد کو پورا کریں، تو آپ کو سب سے پہلے اپنے والدین کی جو ہے نا وہ خدمت کر کے ان کو راضی کرنا پڑے گا۔ جس دن آپ کے والدین آپ سے راضی ہو جائیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی دن آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اور شکر ادا کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جن کے دونوں جو ہے والد والدہ یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے، تو آج وقت ہے، کل جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تب ہمیں افسوس ہوگا کہ ہائے کاش ہم نے ان کی خدمت کی ہوتی، ہائے کاش ہم نے ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کی ہوتی۔ اب وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ ایک آدمی تھا، وہ قریب الموت تھا، جو ہے نا بیمار تھا، اس کو جو ہے نا اس کے بچے نے اٹھا کے ایک روڑی کے اوپر جا کے اس کو رکھ دیا کہ اب آپ نے اپنی اگلے کی زندگی یہیں گزارنی ہے۔ تو اس کے جو ہے نا وہ باپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ تو پوچھا کہ شکریہ کیوں ادا کیا ہے، میں تو آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ شکریہ اس لیے ادا کیا کہ آج سے کچھ سال پہلے میں نے اسی جگہ پہ اپنے باپ کو لا کے پھینکا تھا، شکریہ اس لیے ادا کیا کہ آپ نے مجھے پھینکا نہیں بلکہ عزت سے یہاں بٹھا دیا ہے کہ اب آپ اگلی زندگی یہیں گزارو، کیونکہ جو چیز بوئی جائے گی کل وہی کاٹی جائے گی۔ آج اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کل ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔